وہ تو ابھی آپ نے کہا نا کہ میں شیعوں کے خلاف، ابھی میری پہلی ویڈیو آگے آئے گی، ابھی میں تو اس لیے شروع میں صرف ٹریلر رکھ رہا ہوں، آگے پھر میں آپ کو انشاءاللہ معراج کرواؤں گا. آپ کو معراج کیا کہنے. حضرت عمر نے آ کر جو دھمکی دی، آپ نے کیا کر لیا؟ حضرت عمر کا آپ کے ذہن میں مقام نیچے آ گیا. آپ کے رسول کی بیٹی، آپ کو وہاں پہ رسول کی بیٹی یاد نہیں آئی، آپ کی غیرت وہاں پر نہیں جاگی. آپ اپنے ساتھ سیدہ لکھتی ہیں. انسان کے اندر ذرا شرم ہونا، اور وہ سید ہو، وہ جناب زہرا کی اولاد میں سے ہو. اگر آج آپ کی والدہ کو کوئی بندہ آ کر دروازے پر صرف دھمکی دے دے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کا خون کھولے گا یا نہیں؟ پہلے آ جائیں ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار، اس کے صفحہ نمبر 270 اور 271 پر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عباس ابن اس کو جس نے بتایا نا کہ بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی ہے، اس نے اس کو جلدیں نہیں بتائیں کہ اس کی جلدیں کتنی ہیں. بیچاری کو پتہ نہیں تھا، اس نے جلد کا حوالہ دیا بغیر سیدھا چلی گئی. وہ سمجھے کہ جلد میں کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی، اور بیچاری نے پڑھ دیا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سکھائیں گے. یہ میں بخائی نا حضرت عمر دھمکی دینا آ گئے. اتنے تیری غیرت نہیں جاگی، اتنے سو گئی ہیں، اتنے کدی کلام نہیں کیتا. نال سید لایا ہے وہ جتنا حضرت نوح دا منڈا ہے نا قرآن تے وہ جنمی ہویا. اگر سمجھدار ہے. اب اس نے جو رخ کیا نا تشیع کی طرف، یہ اس نے اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی کی، اور انشاءاللہ یہ جب آگے اپنا سلسلہ بڑھائے گی اور ہم جب اپنا سلسلہ بڑھائیں گے پچھتائے گی. اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے تشیع کی طرف جو رخ کیا نا، مرزا کی طرف ٹھیک تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ایک محترمہ کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں. یہ محترمہ پہلے تو انجیر محمد علی مرزا کے خلاف بڑی فعال رہیں، بڑی انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں. چونکہ آپ سوشل میڈیا کے تقاضے ہیں کہ آپ ایک اگر ایسی شخصیت پر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ جو مشہور و معروف ہو، تو اس سے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف بھی ہوتی ہے. تو محترمہ نے سب سے پہلے جو سوشل میڈیا پر واردات ڈالی وہ انجیر محمد علی مرزا کے خلاف. آپ ان کے چینل وزٹ کریں تو وہ جناب ویڈیوز بھری پڑی ہیں. پہلی وجہ کہ انجیر محمد علی مرزا کے خلاف ویڈیوز بنا کر، یعنی اور کسی شخص کو ٹارگٹ کیا ہی نہیں ہے، بنا کر جب آپ کی تھوڑی سی ویورشپ ہو گئی اور لوگوں نے آپ کو فالو کرنا شروع کر دیا. دوسرا آپ کو جو ایج حاصل تھا وہ ایک لڑکی ہونے کا ہے. یہ آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں بالخصوص سوشل میڈیا پر دو چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور ان کی طرف توجہ کی جاتی ہے. ایک وہ جو اشتہارات ہوتے ہیں مردانہ کمزوری کے علاج والے، ان پہ آپ جائیں ویورشپ بہت ہوتی ہے. دوسری خواتین اگر آ جائیں اور خوش شکل ہوں تو ان کو بھی ویورشپ ملتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کا نالج ہے، اب یعنی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ اگر بیان کر رہی ہیں آپ کے نالج کی وجہ سے، آپ کے بیانات کی وجہ سے نہیں، یا آپ کوئی لوجیکل گفتگو کر رہی ہو اس وجہ سے آپ کو لوگ سن رہے ہیں، یا اس وجہ سے نہیں، وجہ کچھ اور ہوتی ہے. آپ کو سب کو معلوم ہے، یہ ہر بندے کو یہ چیز واضح ہے اس کے لیے، میں اس کے اوپر کیا مزید حاشیہ لگاؤں. اب اس محترمہ نے کیا کیا، تشیع کی طرف آنے کی کوشش کی ہے. اب یہ ایک خطرناک راستے پہ چل پڑی ہے. خطرناک راستہ اس اعتبار سے، ہم ہیں علم سے محبت کرنے والے لوگ، ہمیں نہ تشدد کی زبان آتی ہے نہ ہم تشدد کی زبان بولتے ہیں. نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، لاجک سے بات کریں گے، اور آج ہم آپ کو انشاءاللہ ثابت بھی کریں گے. اب اس نے جو رخ کیا نا تشیع کی طرف، یہ اس نے اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اور انشاءاللہ یہ جب آگے اپنا سلسلہ بڑھائے گی اور ہم جب اپنا سلسلہ بڑھائیں گے پچھتائے گی. اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے تشیع کی طرف جو رخ کیا نا، مرزا کی طرف ٹھیک تھا. مرزا کی طرف رہو، وہ بے زر وہاں پہ ایک اعتبار سے بے زر یوں کہ انہوں نے آپ کو منہ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، انہوں نے منہ نہیں لگایا اور بس وہاں سے ویورشپ آپ کو مل گئی. اب آپ نے تشیع کی طرف حملہ کیا. ہم تو نہیں دیکھتے کہ سامنے والا بندہ کون ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نظریات کیا بیان کر رہا ہے. تشیع کے اگر مسلمات پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو اس کو انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیا جائے گا. اب چلتے ہیں محترمہ کی گفتگو کی طرف. گفتگو سماعت فرماتے ہیں. میں نے تھوڑا سا آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ بتایا، یہ کفایت کرتا ہے، باقی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. اب چلتے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر اپنی معروضات عرض کریں گے. سنیں جی. اس فتنہ کے بارے میں ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فتنہ ایویں اٹھا اور انہوں نے کہا کہ ہم صحابہ کے دشمن ہیں اور ان کے خلاف ہو گئے، اس میں ان کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، یہ صحابہ کے نہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈائریکٹلی آ کر اسلام کے خلاف بولتے تو پکڑے جاتے جیسے باقی سارے فتنے ہیں، تو ان کو اتنا موقع نہ ملتا گروہ کرنے کا. تو انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پیدا کرنا. جب ایک عام انسان کے ذہن میں یہ بات آئے گی اسلام کے جو پہلے 3 خلیفہ ہیں وہی نہیں ٹھیک، اور صحابہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا وہ سارے نہیں ٹھیک، تو جو دین ہم تک پہنچایا گیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ تو ان کا مین مقصد ہی لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پیدا کرنا. پہلے تو میں اس محترمہ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں تھوڑا سا پہ
محترمہ سے گفتگو کر لیں. میں محترمہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے حوالے سے شبہ ڈالیں، اسلام کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالیں کہ دیکھیں یہ صحابہ پر اگر تان کر رہے ہیں تو چونکہ صحابہ پہ تان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اسلام داغدار ہو. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی طرف آتے ہیں. جتنی بھی کتابیں ہیں مستشرقین کی طرف سے، اب نہیں معلوم اس کو یہ لفظ مستشرقین پتہ ہوگا نہیں پتہ ہوگا، اور احتمال ہے کبھی ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوگا کہ مستشرقین کون. میں آپ کو کہتا ہوں مغرب ممالک کی جانب سے مثلا سلمان رشدی کو اٹھا لیں، اس کی کتاب شیطانی آیات، ابھی یوٹیوب پہ لکھو، آپ یوٹیوب پہ لکھو یا گوگل سرچ کرو، غامدی نے جواب دیا ہوا، سب نے جواب دیا ہے. اب وہ جو کتاب لکھی اس نے شیطانی آیات، ہم لوجیکل بات کریں گے اور گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ تحقیق کے ساتھ بات کریں گے. آپ نے اس کا بیٹھ کے خود تحقیق کرنی ہے، سوچنا ہے. اس کے بعد ویسے ویورشپ کے لیے اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر واقعاً حق کی متلاشی ہیں اور واقعاً صحیح سمت کی متلاشی ہیں تو ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، ہم نے پہنچانا ہے. تو آپ جا کر اس کو دیکھیں. وہ کتاب جو لکھی ہے وہ کسی شیعہ نے نہیں لکھی، سلمان رشدی ملعون نے لکھی. اور یہ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، سلمان رشدی ملعون نے جب رسول اللہ کی شان میں جسارت کی، اس کے خلاف امام خمینی نے فتویٰ دیا اس کے حوالے سے کہ مہدور الدم ہے، وہ اس کا قتل جائز ہے. اب یہ شیعہ تھا جس نے یہ فتویٰ دیا. آپ کہتے ہیں اسلام کے تو یہ تو شیعہ مخالف ہیں. اب رسول اللہ کی شخصیت جو داغدار ہوئی ہے، یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے. آپ وہ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب پڑھ لیں. اس کو اٹھا کر جو ملحدین ہیں انہوں نے واویلا مچایا، واویلا مچا کر جناب کہا کہ دیکھیں یہ اسلام ہے. وہ رسول کے جو قرآن لے کر آیا وہ تو شیطانی آیات پہ پڑھا کرتا تھا. تو اب محترمہ یہ بتائیں کہ اسلام کو داغدار کس نے کیا؟ آپ کی صحیح بخاری نے. اسلام پہ حملہ کس نے کیا؟ آپ کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے. ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے قرآن جلایا تھا سویڈن میں غالباً، اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر موجود ہے. وہ وہاں پر عربی میں کیا کہہ رہا ہے آپ کو تو نہیں آتی ہوگی، لیکن کسی پڑھے لکھے انسان کو وہ بھیج کر اس کی ٹرانسلیشن کروا لیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہے. وہ کہتا ہے میں نے انا اقرأ صحیح البخاری، تاریخ تفسیر الطبری وغیرہ وغیرہ، میں نے کہتا ہے یہ ساری کچھ کتابوں کے نام لیتے ہیں، میں نے بخاری مسلم ساری پڑھی. وہ پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ قرآن لانے والا ایک شخص مجنون ہے. آپ صرف صحیح بخاری کو اٹھاتے ہیں، ہم صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھا، اس نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کے اوپر وحی کا سلسلہ قطع ہوا تو رسول خودکشی کرنے چلے گئے. جبریل نے آ کر روکا، نہیں کرو بھائی. وہ رسول کے جس پر وحی نازل ہوتی ہے تو اس کے اندر سے کیا کہتے ہیں ایک شیطان کا لوتھڑا نکلتا ہے. وہ نبی آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اگر آپ کسی کو، یہ محترمہ اگر کسی کو کھڑے ہو کے دیکھیں کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، آپ کہیں گے یار کیسا انسان ہے، اخلاقیات سے آ رہی کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے. لیکن آپ کی صحیح بخاری کہتی ہے کہ نبی یہ کام کیا کرتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کو داغدار کس نے کیا؟ اسلام کے اوپر حملہ کس نے کیا؟ صحیح بخاری نے. شیعہ تو ویسے بیچارے بدنام ہیں، وہ کہتے ہیں بس سے بدنام برا. شیعہ نے کیا کیا ہے؟ شیعہ نے آ کے یہی چیزیں بیان کر دی. غلطی شیعہ کی یہی ہے کہ اس نے آپ کی صحیح بخاری کھول کے پڑھ کے سنا دی، بھئی یہ صحیح بخاری ہے. اچھا یہ پہلا مرحلہ تھا جو آپ نے کہا کہ شیعہ یہ کام کر رہے ہیں، شیعہ اسلام پہ حملہ آور. وہ تو واضح ہے. آپ میں اگر جرت اور شہامت ہے، میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ایک روایت، اب مجھے لیپ ٹاپ کھولنا پڑ رہا ہے آپ کے لیے. ایک روایت میں پڑھتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں یہ صحابہ کے جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، یہ محترمہ صرف اس روایت کو میں چیلنج کرتا ہوں، اس روایت کو پڑھ کر صرف سنا دے. صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں آپ نے جانا ہے محترمہ روایت لے کر آتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم میں جانا ہے آپ نے. حیض کے احکام اور مسائل 439 ہے. اب دیکھیے گا ہم شیعہ بیچارے یہ پڑھتے ہیں اور بدنام ہو جاتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ صحابی ہیں، روایت ہے کہ اس مسئلے میں مہاجرین اور انصار کے گروہ نے اختلاف کیا. انصار نے کہا غسل صرف منی کے زور سے نکلنے یا پانی کے انزال سے فرض ہوتا ہے. مہاجرین نے کہا بلکہ جب اختلاط ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس طرح کے مسائل شرعی ڈسکس نہیں ہونے چاہیے، لیکن آگے دیکھیں نا جو مسئلہ ہے آگے خراب ہوتا ہے. ہمارے آئمہ نے بھی یہ سارے مسائل بتائے. ہم دینی مسائل کو کہاں سے سیکھیں گے؟ آئمہ اہل بیت سے سیکھیں گے. تو وہ یہ چیزیں بتائیں گے تو ہم سیکھیں گے، پاکی ناپاکی، یہ سارے معاملات، مباشرت کیا کام وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں تمہیں اس مسئلے سے چھٹکارا دلاتا ہوں. اب کتنے صحابہ تھے رسول کے بعد؟ یہ کہتی ہیں ہم نے دین صحابہ سے لینا ہے. بھئی صحابہ کو دین کا تو پتہ ہی نہیں تھا، اب کیسے صحابہ سے دین لے رہی ہیں؟ یہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ میں اٹھا حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اجازت طلب کہ مجھے اجازت دی گئی. تو میں نے کہا میری ماں، کہا ام المومنین، میں آپ سے ایک چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں اور مجھے آپ سے شرم آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا جو بات تم اپنی ماں سے جس نے اپنے پیٹ سے تمہیں جنم دیا پوچھ سکتے ہو، مجھ سے پوچھنے میں شرم نہ کرو کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں. ٹھیک ہے جی. اب حضرت عائشہ کس اعتبار سے ماں تھیں وہ تو سب کو معلوم ہے کہ ان سے نکاح حرام ہے. باقی وہ نامحرم بھی تھیں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضرت عائشہ باقی ماں کو تو آپ بغیر حجاب کے دیکھ سکتے، حضرت عائشہ کو دیکھ سکتے، صحابہ نہیں دیکھ سکتے تھے، صرف نکاح حرام تھا. اب میرا
کوئی اس کے اوپر زیادہ اصرار نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ رسول کے بعد اتنے صحابہ تھے آپ کے، وہ خلفائے راشدین آپ کہتے ہیں 3 وہ عدد وہ تھے رسول کی مسند پر بیٹھ گئے. کہ جو رسول کی مسند پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے کہ جو علم میں واقعاً وہ رہنمائی کر سکیں جو رسول اللہ رہنمائی کرتے تھے. رسول کے مقام پہ بیٹھنے کے لیے اتنا علم تو ہونا چاہیے. لیکن یہ صحابہ ان کے پاس نہیں جاتے تھے، حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے. کہا چلے شرم آ رہی ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ کون سا کام غسل کو واجب کرتا ہے؟ یعنی یہ صحابہ جن سے آپ کہتے ہیں ہم نے دین لینا تھا، کہتے ہیں یہ ان پہ تان کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ دین ان سے لینا ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ غسل پتہ ہی نہیں ان کو. ابھی حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کون سا غسل واجب کرتا ہے. اور حضرت عائشہ جب اللہ کے رسول کی رحلت ہوتی ہے 18 سال ان کی عمر تھی، اور باقی صحابہ تو بہت عرصہ رسول کے ساتھ رہ چکے تھے. اب نہیں معلوم کہ بھائی دین جن سے آپ نے لینا ان کے یہ حالات ہیں. تو انہوں نے کہا تم اس مسئلے کے متعلق اس سے ملے ہو جو اسے اچھی طرح سے باخبر ہے. یعنی کیا مطلب ہے غسل کیسے واجب ہوتا ہے، یہ تم اسپیشلسٹ کے پاس آ گئے ہو. اب تمہیں پتہ بتاؤں گی میں. اب وہ بتا رہی ہیں. کیسے بتا رہی ہیں محترمہ؟ کیا نام تھا اس کا، جو بھی تھا. رسول اللہ نے فرمایا جب وہ مرد اس عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھا ہو. اب یہ نا اس محترمہ سے میری درخواست ہے، یہ ذرا ایک ویڈیو بنا کرنا جو دین حضرت عائشہ اور صحابہ نے آپ کو بتایا یہ ذرا بیان تو کر دو نا. شرمانا تو نہیں چاہیے، بیان کر دینا. عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھا ہو، ختنے کی جگہ سے مس ہوئی ہو تو غسل واجب ہو گیا. اگر محترمہ آپ سے ہی اگر کوئی یہ شخص مسئلہ پوچھ لے تو آپ بتانے کی جرت کریں گی؟ آپ کہیں گی نہیں یہ کرنا ہے نا تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے بتلانا یا نہیں بتلانا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میری درخواست ہے، فرمائش ہے، یہ ایک روایت ہے. انشاءاللہ میں آگے آپ کو اور بھی ہوم ورک دوں گا، اور بھی روایتیں دوں گا. صحابہ کو کیا کیا پتہ نہیں تھا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے کہا صحابہ سے دین لینا ہے، انہوں نے صحابہ پہ آگے تان کیا، وہ تو میں بتا چکا ہوں. تان کا مسئلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ بخاری مسلم سے. ٹھیک ہے، وہ تو ابھی آپ نے کہا نا کہ میں شیعوں کے خلاف، ابھی یہ میری پہلی ویڈیو آگے آئے گی. ابھی میں تو اس لیے شروع میں صرف ٹریلر رکھ رہا ہوں، آگے پھر میں آپ کو انشاءاللہ معراج کرواؤں گا. آپ کو معراج کیا کہنے، سبحان اللہ. اچھا یہ پہلا تھا. اب محترمہ کی اگلے لوجک کی طرف چلتے ہیں، اگلے لوجک کو سنتے ہیں. آباء و اجداد کی قربانیاں، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی دین اسلام کی حفاظت میں. تو یہ دین تو اپنی جگہ پہ اسی طرح محفوظ پڑا ہے، اسے کچھ نہیں ہوا. لیکن یہ فتنہ جو جھوٹ پر کھڑا ہوا ہے، جس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، یہ سارے جھوٹ ان کے ہم ایک ایک کر کے پکڑنا شروع کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، آج یا کل اس نے پکڑا ہی جانا ہے. تو ان کے یہ سارے جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑے جھوٹ کا آج ہم پوسٹ مارٹم کریں گے جو ان کے یہ فتنے کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اور وہ ہے حضرت عمر پر الزام کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کا گھر جلایا اور ان کی شہادت کا بھی باعث بنے. اچھا ان کا طریقہ واردات پتہ کیا ہے؟ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھر جب اس میں پکڑے جاتے ہیں نا، چپیڑے شیڑے کھا لیتے ہیں، پھر اس پر ایک نیا جھوٹ بول دیتے ہیں. اور ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. آج آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو میرا پہلا سوال امت سے اور خاص کر کے مومن بھائیوں سے یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ سارا معاملہ پیش آ رہا تھا تو حضرت علی کہاں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا خاندان کہاں تھا؟ کہ حضرت علی کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی حفاظت کریں؟ چلے بیوی کا رشتہ ایک سائڈ پہ کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی حفاظت کریں. تو اس پر مومن بھائیوں نے کوئی جواب تو نہیں دیا. ہاں البتہ اس پر ایک نیا جھوٹ گھڑ دیا ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ بے شک کعبے کی حرمت پامال کر دی جائے، قرآن پاک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن آپ نے تلوار نہیں اٹھانی. چلیں جی، اب کہتے ہیں جی جھوٹ کے اوپر ان کا مذہب کھڑا ہے. پہلے تو محترمہ یہ جو کہا نا کہ کعبے کی حرمت پامال کر دی جائے اور قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میری تو آپ سے درخواست یہ ہے نا، یہ وصیت ہمیں تو دکھا دینا، یہ ہمیں تو دکھائے نا وصیت، یہ کہاں پہ وصیت لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے ہمیں پیش کرنی ہے. کوئی ایک صحیح روایت آپ پیش کر دیں کہ یہ وصیت تھی. اور شیعہ مومن، آپ نے کہا مومن بھائیوں سے سوال ہے، تو محترمہ میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے ہمیں کہہ دیا جھوٹ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ سچی ہیں، اب سچی محترمہ اس کی ذرا دلیل بھی تو دے دینا کہ شیعوں نے اپنی کتابوں میں یہ ایک صحیح روایت ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. یہ تو آپ کے اوپر ہمارا ادھار ہو گیا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے بھائی ہم تو ہیں جھوٹے آپ کے مطابق، آپ تو سچی ہیں نا، آپ نے پیش کرنا ہے پہلا. اس کے بعد آپ نے سوال جو کیا میں اس کا جواب دیتا ہوں، پھر آگے خود سے آپ نے جواب دیا ہے انشاءاللہ اس کا بھی میں جواب الجواب عرض کروں گا. محترمہ فرماتی ہیں شیعہ یہ کہتے ہیں کہ
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ ہوا. مولا علی کہاں تھے؟ اور کہتے جی وصیت ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ جو آپ یہ بیان کر رہے ہیں. میں آپ سے پہلے تو اس کے 2 طرح کے جواب ہیں، حلی اور نقضی. یہ اصطلاحات آپ کو نہیں پتہ ہوں گی، حلی اور نقضی. حلی جواب یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ امام علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا؟ میں ابھی آپ کو، ہماری اس کے اوپر ویسے سیریز موجود ہے، امیر المؤمنین نے دفاع کیا. حضرت عمر کو سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، احتجاج تبرسی آپ اٹھا کے دیکھیں، اور الکافی وہ اٹھا کے دیکھیں. وہاں پر روایت ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو پہلے تو آپ کے خلیفہ صاحب نے دھمکی دی. یہ تو آپ کی کتابوں میں نا، آپ کہتے ہیں جی شہید کیا وغیرہ، حضرت عمر پہ جھوٹ بولتے ہیں. دھمکی دینا تو آپ کی کتابوں پہ المصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے. ایک نہیں 10-12 بندوں نے اس روایت کو صحیح کہا آپ کے یہاں. ضعیف روایت ہے میں تو پڑھوں گا ہی نہیں. اب حضرت عمر نے آ کر جو دھمکی دی، آپ نے کیا کر لیا؟ حضرت عمر کا آپ کے ذہن میں مقام نیچے آ گیا. آپ کے رسول کی بیٹی، آپ کو وہاں پہ رسول کی بیٹی یاد نہیں آئی، آپ کی غیرت وہاں پر نہیں جاگی. آپ اپنے ساتھ سیدہ لکھتی ہیں. انسان کے اندر ذرا شرم ہونا، اور وہ سید ہو، وہ جناب زہرا کی اولاد میں سے ہو. اگر آج آپ کی والدہ کو کوئی بندہ آ کر دروازے پر صرف دھمکی دے دے، آپ کیا کریں گے؟ آپ کا خون کھولے گا یا نہیں کھولے گا؟ یہ دھمکی دینا، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، چونکہ آپ نے ان چیزوں کو نہ پڑھ رکھا ہے نہ سن رکھا ہے. صرف آپ نے یہ روایت دیکھیں. روایت کیا ہے؟ یہ المصنف لابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے جی. یہ دیکھ لو، بعد میں اس کو اردو میں بھی کہیں بھی اپنے اس کے ٹرانسلیشن بھی مجھے دیکھ لینا. صفحہ آرگنیشن میں المصنف ابن ابی شیبہ، یہاں پہ روایت نمبر ہے 39827. اور آگے پہلے دیکھ لو اس کی سند کیا ہے. سند کیا صحیح ہے. اب میں متن پڑھتا ہوں. کہتے ہیں جب ابو بکر کی بیعت ہوگی نا، تو مولا علی علیہ السلام اور زبیر آتے تھے جناب زہرا کے گھر اور مشورہ کرتے تھے خلافت کے متعلق. عمر کو پتہ چل گیا، عمر پہ جھوٹ بولتے ہیں، عمر کو پتہ چل گیا اور وہ آیا جناب زہرا کے گھر اور کہا کہ آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے. وہ حضرت، آپ کو یاد آ رہا ہوگا حضرت یوسف والا قصہ، حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا ہمیں اپنے بھائی سے بڑی محبت ہے. پھر جو انہوں نے کیا تھا وہ آپ نے قرآن میں پڑھ لینا ہے. وما من احد، کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو رسول کے بعد آپ سے زیادہ محبوب ہو ہمیں. لیکن وَأَيْمُ اللَّهِ، خدا کی قسم، ماذا کا بے معنی، یہ چیز مانے نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ دوبارہ آپ کے گھر میں جمع ہوئے تو اس گھر کو میں آپ تمام سمیت آگ لگا دوں گا. اب یہ دھمکی دی حضرت عمر نے. یہ محترمہ سے میرا سوال یہ ہے، آپ کی کتنی غیرت جاگی اس کے اوپر؟ آپ اپنے آپ کو اگر واقعی اوریجنل سید ہیں تو ایک سید کی تو کم سے کم امتی کی بعد میں نا، امتی کا نمبر بعد میں آئے گا، ایک سید کی جو اولاد جناب زہرا سلام اللہ علیہ خود کو کہلوائے، اور جب ان کی جدہ کے متعلق اگر کوئی شخص ایکس وائی زیڈ کوئی بھی آ جائے. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کے متعلق کہہ دیا کہ یہ خائن ہیں، یہ جہنمی ہیں. وہاں پر رعایت نہیں ہے، وہاں پر عمل دیکھنا ہے. قرآن مجید دیکھ رہا ہے عمل، عقیدہ. حضرت عمر نے جو یہ کام کیا، فاطمہ بضعۃ الرسول سیدۃ النساء اہل الجنہ کو دھمکی دی، اس پہ آپ نے حضرت عمر کے حوالے سے کچھ بیان کرنے کی جسارت کی ہے؟ آپ میں کبھی یہ جرت آئی کہ ہم حضرت زہرا کا دفاع کر لیں؟ نہیں. یہ میں ابھی آپ کے اوپر سوال رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا نا کہ رسول کی بیٹی، اور زوجہ کو چھوڑے رسول کی بیٹی، تو آپ رسول کی بیٹی کا کتنا پاس کیا آپ کے صحابی نے؟ آپ اسی پہ آ جائیں. گھر جلانا تو ہماری کتابوں میں ہے، اسی میں آ جائیں. آپ اس پہ اپنا کوئی ریئیکشن نوٹ کروا دیں. اچھا، اب آپ آ جائیں آپ کے سوال کی طرف. مولا علیہ السلام نے وصیت ہوئی، آپ کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے. اس وصیت کو آپ نے سمجھا نہیں ہے. عمر کو دے کر زمین پر پٹکا اور کہا اور اسے بتلایا کہ دیکھو رسول کی وصیت نہ ہوتی نا تو میں تم لوگوں کو بتاتا کیسے میرے گھر میں داخل ہوتے ہو. خانہ جنگی نہیں چاہتے تھے امیر المومنین. کیوں؟ اس سے اسلام کو نقصان ہونا تھا. دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے، آپ کے صحابہ ثقیفہ میں کیوں گئے رسول کے جسد اطہر کو چھوڑ کر؟ کیوں گئے رسول کے جسد اطہر کو چھوڑ کر؟ آپ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جی اس وقت فوراً پہلا کام جو صحابہ نے دیکھا کہ خلیفہ معین ہونا چاہیے، اسلام کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے خطرہ تھا، یعنی اسلام خطرے میں تھا. صحابہ نے کہا کہ پہلے نظم اجتماعی کے لیے خلیفہ معین کیا جائے. وہ چلے گئے اس طرف. اب یہ بتاؤں کہ اگر امیر المؤمنین جنگ کرتے، اس میں فائدہ کس کا تھا؟ کسی کا نہیں. نقصان کس کا تھا؟ اسلام کا. اور اس اسلام کے لیے قربانیاں کس نے دی ہیں؟ امیر المؤمنین نے، اہل بیت نے. آپ کے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان ان جنگوں میں لڑے ہیں؟ نہیں لڑے. ان کا کوئی مرا؟ نہیں مرا. کن کے گئے؟ حضرت امیر حمزہ کن کے تھے؟ اہل البیت کے. شہادتیں کنہوں نے دی ہیں؟ انہوں نے، اہل بیت نے. زخم کس نے کھائے ہیں؟ اہل بیت نے. آپ کے تو تینوں بھی غائب، جن صحابہ کا علم لے کر آپ نکل پڑی ہیں، اندھا دھند فائرنگ کر رہی ہیں.
انہوں نے تو اسلام کے لیے کوئی خدمات انجام نہیں دی. آپ مجھے دکھا دیں, میں اگر غلطی پہ ہوں بھائی مجھے دکھا دو آ کر کہ یہ دیکھو جی حضرت ابوبکر عمر عثمان نے جنگوں میں اتنی فتوحات کی ہیں. دکھا دیں, آپ دکھا دیں, ایک حوالہ, دور نہیں جانا, ایک حوالہ, صرف ایک حوالہ. کوئی ان کی ایک زخم کھایا ہو, اسلام کے لیے ایک زخم کھایا ہو. آپ نے ابھی صحابہ کے اوپر بڑا جناب خطبہ دیا ہے, دین اسلام صحابہ شیعہ تان کرتے ہیں. آپ کے نہیں 3 صحابہ نے کسی جنگ میں ہلکی سی خراش آئی ہو, یا خود کو خراش آئی ہو, یا کسی کافر کو ہلکی سی خراش دی ہو, یہ دکھا دو مجھے. اسلام کے لیے خدمات تو امیر المومنین کی, تو قربانی کون دے گا؟ یہی خاندان دے گا. اب وہاں پر خانہ جنگی ہوتی, ہاں اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا, لوجیکل تو نہیں ہے کہ رسول کہہ دیں کہ تمہارے ساتھ وہ ہو جائے وہ ہو جائے. آپ کے خلیفہ حضرت عثمان, وہاں پہ آپ کا لوجک کام کرتا ہے. حضرت عثمان کے گھر 40 دن تک محاصرہ رہتا ہے. 40 دن کہاں پر؟ مدینہ الرسول. آپ نے کہا نا بنی ہاشم کہاں تھے, فلاں کہاں تھے, فلاں کہاں تھے. ہم یہی آپ سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے والا لوجک تو آپ کو سمجھ میں آئے گا نہیں, ہم دسیوں دلیلیں دے دیں. ہمیں آپ یہ جب لوجک سمجھا دیں گے نا, یہ میرا آپ سے سوال ہے, کیونکہ اگر یہ آپ ہمیں سمجھا دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ والا بھی آپ کے لیے سمجھنا ایزی ہو جائے گا. اگر آپ یہ ہمیں سمجھانے میں ناکام رہے نا تو پھر آپ کا سوال ہی بے معنی ہو جائے گا. 40 دن تک حضرت عثمان کے گھر پہ محاصرہ رہتا ہے. عثمان خلیفۃ الرسول ہے اور مدینہ مرکز ہے اسلام کا. پوری فوج, پورے صحابہ سب وہاں پہ موجود ہیں. 40 دن تک وہ محاصرہ رہا, مسجد میں نماز پڑھانے تک حضرت عثمان نہیں آ سکے. بیوی بھی اندر ہے, ٹھیک ہے جی. اب حضرت عثمان کی بیوی بچے سارے اندر ہیں. اب ہوتا کیا ہے, مقتل عثمان کی کتابوں میں اس پہ بنا چکا ہوں, میں پوری دنیا جانتی ہے یہ واقعات. حضرت عثمان 40 دن تک محاصرے رہنے کے بعد ان کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے اور صحابہ بھی موجود ہیں, افراد کیا کہتے ہیں, افراد کی قوت بھی موجود ہے, افرادی قوت بھی موجود ہے, اور ٹائم بھی ہے, سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں مصر سے کچھ لوگ آئے, انہوں نے حضرت عثمان کو معصور کیا, مارا, بیوی کے ساتھ پوری حرکتیں بھی کی. اب وہ میں آپ چونکہ خاتون ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کی بیوی کے ساتھ کیا کیا. اب میں صرف دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کی بیوی کے ساتھ کیا کیا. صحابہ کہاں تھے میں یہ آپ سے پوچھوں گا. یہ دیکھیں جی, سیدنا عثمان بن عفان شخصیت اور کارنامے. جب باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا تو آپ کی بیوی نائلہ نے کہا خائن کو قتل کرو یا چھوڑ دو, ایک رکعت میں پوری رات گزار دیتے وغیرہ شروع ہو گئے. نائلہ نے اپنے شور سے دفاع کیا, آپ کو اپنے جسم سے ڈھانپ لیا, اپنے ہاتھ سے تلوار روکی. سودان بن حمران نے عمدن ان کی انگلیوں پر وار کیا, آپ کی انگلیاں کٹ گئیں, پیچھے ہٹی تو ان کی سرین پر مارا. سرین کو آپ انگلش میں ہپ کہتے ہیں محترمہ. جب سبائی عثمان کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے, سبائیوں نے منادی نے اعلان کیا ایسا نہیں ہو سکتا, اس شخص کا خون ہمارے لیے حلال اور مال حرام ہو, معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مال ہمارے لیے حلال, لہٰذا اس گھر میں جو کچھ ہے لوٹ لو. اس کے بعد سبائیوں نے گھر میں فساد برپا کر دیا, جو کچھ گھر میں تھا سب لوٹ لیا, عورتوں کے زیور تک اتروا لیے. ان عورتوں کا دفاع کرنے کوئی صحابی نہیں آیا. حضرت عثمان نے بھی کہا کہ جو کرنا کر لو. سبائیوں کا ایک فرد کلثوم نامی تھا, عثمان کی بیوی نائلہ کی طرف جھپٹا اور ان کے جسم سے چادر چھین لی اور ان کے سرین پر مارا, سرین ہپ کو کہتے ہیں, اور کہا تیری ماں برباد, کتنی بڑی تیری سرین ہے, سرین ہپ کو کہتے ہیں. عثمان کے غلام سبھی نے اس کی حرکت دیکھی اور اس نے یہ ناشائستہ کلمہ نائلہ کے حق میں سنے تو تلوار اٹھائی, ٹھیک ہے, پھر وہ غلام لڑ پڑا. اچھا یہ تو تھا حضرت عثمان. اب صحابہ کہاں تھے؟ مدینہ میں ہو رہا ہے یہ, صحابہ کہاں تھے؟ میرا لوجیکل سوال. آپ کے علماء یہاں پر جھوٹ وہ بولتے ہیں, کہتے ہیں جی رسول نے وصیت کی تھی عثمان صبر کرنا. اب یہ بتاؤ کہ عثمان کا جو قتل ہوا اس صبر کا نتیجہ کیا نکلا؟ عثمان کا قتل ہو, یہ قتل کس کے سر پر ڈال دیا؟ مولا علیہ السلام کے سر پر ڈال دیا. جنگ جمل ہوگی, جنگ صفین ہو گئی, وہ 1 لاکھ بندہ مر گیا. کس وجہ سے؟ عثمان نے صبر کیا. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, لیکن صبر کا پھل ایسا قاتلانہ ہوتا ہے کیا کہنے. تو یہ تھا ان کا صبر. امیر المومنین نے وہاں پر صبر کیا, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام محفوظ رہا. امیر المؤمنین ان کو مشورے دیتے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے, میں ان کی ہدایت کر رہا ہوں. علی نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں. حضرت عمار یاسر کے والدین مکہ ہے, ان کے رسول کے سامنے ان کو تشدد کیا جا رہا ہے, مر گئے وہ. اسلام کے سب سے پہلے شہیدہ اور شہید حضرت عمار یاسر کے والدین ہیں. ان دونوں کو رسول اللہ کے سامنے زد و کوب کیا گیا. رسول نے کہا کہ موعدکم الجنہ, تمہارا وعدہ جنت ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ دین اسلام کی خاطر تمہارے اوپر جو یہ تشدد کیا جا رہا ہے, حضرت پیغمبر گرامی نے وہاں پہ دفاع نہیں کیا. وہ تلوار نکال لی ہو کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے میرے سامنے, نبی کے سامنے ایک خاتون کو یہ کہا جا رہا ہو, خاتون کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہو, ایک بندے کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہو, نبی نے دفاع نہیں کیا. آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کا رسول کیا کرنے آیا تھا کہ اسلام کی خاطر ان کے سامنے 2 بندے مارے جا رہے ہیں. یہاں پر آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں موعدکم الجنہ, صبر کرنا ہے تم لوگوں نے. میرے پاس 10 مثالیں ہیں,
لیکن میں نے حضرت عثمان والی جو بات کی، اس کا میں آپ سے جواب کا تقاضا کرتا ہوں کہ آپ آئیں گے اس کے اوپر جواب دیں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ آگے ان کی بڑی تفصیلی گفتگو ہے، تفصیل سے مراد یہ ہے کہ اس نے کہا کہ شیعوں کا جھوٹ ہے جی، پھر وہ 2-3 روایتیں آپ لے کر آتی ہیں کہ یہاں پر خالد بن ولید کو پٹک کے مارا، یہاں عمر کو مارا، کہتے ہیں وصیت، یہ فیصلہ کر لو، یا وصیت ہے، سن لیں، بہتر ہے سن لیں، تاکہ پھر میں ان محترمہ کو اچھے سے سمجھا سکوں کہ آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو ہم سے پوچھیے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس پر اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی؟ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ ساری جنگیں حضرت علی نے لڑی ہیں، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد۔ تو اس پر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک نیا بہانہ کر دیں گے کہ نہیں 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 سوری، ہم سے نا جھوٹ بولنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے۔ جھوٹ دراصل یہ تھا کہ خلفائے ثلاثہ کے خلاف تلوار اٹھانے سے منع کیا تھا۔ نہیں کوئی بات۔ اب یہ بھی بیچارے اپنی جیب سے کہ مولا علیہ السلام نے جنگ کیوں نہیں کی، وہ اس وجہ سے کہ آپ کے آئیں جی، یہ میں آپ کی بخاری جھوٹ آپ کے گھروں سے نکال کے لاؤں گا، ٹینشن نہیں لو۔ یہ کون ہے؟ صحیح بخاری، یہ دیکھنا، یہ کہیں صحیح بخاری ہے محمد۔ اب مولا علیہ السلام کے ساتھ تو لوگ تھے نہیں، آپ کے صحابہ نے تو منہ پھیر لیا تھا۔ یہ روایت نمبر کیا ہے؟ 4241 4240 کیا ہے جی؟ اس پر فاطمہ ابو بکر کی طرف سے خفا ہو گئی۔ یہاں پہ بھی آپ کی غیرت نہیں جاگے گی، آپ کی غیرت میں ذرا بھی کوئی اس کا ٹمپریچر جو ہے نا وہ اوپر نہیں جائے گا، بالکل لو ہو جائے گی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا ابو بکر پہ ناراض ہو گئی، ابو بکر ان سے ترک ملاقات کر لیا، اس کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہ کی۔ فاطمہ حضور کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی، جب ان کی وفات ان کے شوہر علی نے انہیں رات میں دفن کیا، ابو بکر اس کو خبر نہ دی۔ تو میں تو آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہوں کہ اگر یہی آپ کے صحابہ اتنے اچھے تھے تو جناب زہرا رسول کی ایک بیٹی تھی، ان کے جنازے میں موجود نہیں آپ کے صحابہ، اس پہ بھی محترمہ جواب دیں گی۔ انہیں رات میں دفن کر دیا، ابو بکر اس کی خبر نہیں دی اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ فاطمہ جب تک زندہ رہیں علی پر لوگ بہت توجہ رکھتے تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا اب لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ جواب دینا کہ یہ لوگ علی سے منہ کیوں پھیر رہے تھے؟ علی نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ میرا اب سوال ہے، علی نے ان لوگوں کا کیا بگاڑا تھا؟ علی وہی نہیں کہ جس نے خیبر فتح کیا، جس نے خندق فتح کیا، جس نے احد میں رسول کا دفاع کیا، جس نے بدر میں رسول کا اسلام کا دفاع کیا، یہ علی وہی تھا۔ تو علی نے ان صحابہ کا کیا بگاڑا تھا کہ لوگوں نے منہ پھیر لیا اور علی مجبور ہو گئے کہ میں بیعت کر لوں؟ اب علی کے ساتھ تو لوگ تھے ہی نہیں ہیں۔ اور جو وصیت اصل جو ہمارے ہاں ہے، جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ کہ اے علی اگر 40 افراد تیرے ساتھ ہو جائیں نا، اور خود امین نے مولا علی نے فرمایا، اور یہ بھی پڑھے گی، اس بیچاری کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کرنا کیا ہے۔ ظاہری بات ہے بیچاری کو جو اسکرپٹ دیا گیا نا، جب انسان کو اسکرپٹ دیا جائے نا تو وہ اپنی عقل سے نہیں سوچتا، وہ عقل سوچنے کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے۔ اب ہے یا نہیں پتہ، آگے سنیں۔ اس بات کا بھی ہم پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں۔ اب آ جائیں اپنے ان جھوٹوں کی طرف جو آپ نے اس لیے بولے کہ حضرت علی کی صحابہ سے دشمنی ظاہر کر سکے۔ پہلے آ جائیں ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے بہار الانوار، اس کے صفحہ نمبر 270 اور 271 پر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عباس ابن، اس کو جس نے بتایا نا کہ بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی ہے، اس نے اس کو جلدیں نہیں بتائیں کہ اس کی جلدیں کتنی ہیں، بیچاری کو پتہ نہیں تھا، اس لیے جلد کا حوالہ دیے بغیر سیدھا چلی گئی، وہ سمجھے ایک ہی جلد میں کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی، اور بیچاری نے پڑھ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سکھائیں گے اسے۔ فلپ کے گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا، وہاں لونڈی نہائی ہے، اس نے کپڑے دھوئے تو اس کا پانی مسجد نبوی میں آ گیا، یا نمازیوں پر گرا تو حضرت عمر نے وہ پرنالہ اکھیڑ دیا۔ جب حضرت علی کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے وہ پرنالہ دوبارہ لگا دیا اور فرمایا کہ مجھے اس صاحب منبر اور صاحب قبر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کی قسم ہے کہ اگر دوبارہ کسی نے یہ پرنالہ اکھیڑا یا اکھیڑنے کا حکم دیا تو میں علی اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جی جناب، پرنالے تے توڑ لے رہی ہے لیکن بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادی نو شہید کیتا جا رہا ہے، اوتھے وصیت ہے۔ ہاں جی، اے او تاں کر کے کیونکہ اتنے وصیت کیتی سی کہ اگر 40 بندے تیرے نال ہونا انہاں دی گردناں لا دیں۔ 40 بندے نال نہیں سی، سارے صحابہ کٹھے ہو کے آ گئے تمکی دین واسطے۔ اے میں وکھائی نا حضرت عمر تمکی دین آ گئے، اتنے تیری غیرت نہیں جاگی، اتنے سو گئی ہیں، اتنے کدی کلام نہیں کیتا، نال سید لایا ہے، وہ جس طرح حضرت نوح دا منڈا ہے نا قرآن وچ، تے وہ جنمی ہویا، اگے سمجھدار ہیں، انہی تو ہیں سمجھدار۔ تو وصیت جو ہے وہ کہ اگر افرادی قوت ہو تو پھر
امیر المومنین سے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ لوگ ہوں تو دفاع کرنا. دفاع سے کیا مراد ہے؟ یعنی قیام کرنا. اب وہ ایک جم غفیر، حضرت عمر تو مدینے کی گلیوں میں دندناتے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب جب وہ بنی اسلم کو دیکھا تو حضرت عمر نے کہا اب ہمیں فتح کا یقین ہو گیا کہ اب ہم سے کوئی خلافت نہیں چھین سکتا. یہ لڑائی ہوئی، حضرت اب زبیر کی تلوار توڑ دی آپ کے حضرت عمر نے. آئیں میں دکھاتا ہوں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. تلوار توڑ دی کس کی؟ زبیر کی. یہ ملاحظہ کرو، یہ دیکھو جی. السنہ روایت کی سند بھی صحیح ہے کہ جب ابو بکر کی بیعت لوگوں نے کر لی، کچھ لوگ جو ہیں وہ مہاجرین میں سے بیعت نہیں کر رہے تھے، ان میں سے علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام تھے. اچھا فداخلہ بیعت، وہ لوگ آ گئے جناب زہرا کے گھر میں حملہ کرنے کے لیے. ان کے پاس اسلحہ تھا. عمر آتا ہے، اچھا اور فلاں 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 ہوتا ہے. فاخذ احدهم سیف الزبیر، ان میں سے ایک نے زبیر کی تلوار پکڑ لی. یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں کیا، ہوا ہے جناب. یہ دیکھو وہاں پر تو تلواریں چلی ہیں اور حضرت زبیر کی تلوار پکڑ کر پتھر پہ مار کر توڑ دی گئی. ٹھیک ہے. محمد بن مسلمہ قاصر سیف الزبیر، محمد بن مسلمہ نے کیا کیا؟ زبیر کی تلوار توڑ دی. یہ کب؟ جب جناب زہرا کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں پر تو تلواریں چلی ہیں اور توڑی ہیں. آپ کہتے ہیں مولا نے دفاع نہیں کیا. دفاع کیا ہے، ہاں مقاومت یعنی کیا ہے؟ جس طرح جنگ کرنا وہ نہیں کی. عمر کو دے کے پٹکا اور کہا کہ اگر رسول کی وصیت نہ ہوتی. رسول کی وصیت کیا تھی؟ اصل رسول کی وصیت سمجھنے کی نا کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ ہوں، لوگ تمہارے ساتھ نہ ہوں تو ساتھ نہ ہونا، یعنی ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا. اگر لوگ تمہارے ساتھ نہ ہوں تو ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا. تو ابو بکر عمر کے ساتھ جنگ نہیں کی اس وجہ سے، اور وہ عائشہ کے ساتھ جنگ کی، معاویہ کے ساتھ جنگ کی کس وجہ سے؟ وہ سارے لوگوں نے مولا علی کی بیعت کر لی تھی. چوتھے نمبر پہ لوگ ساتھ تھے، مولا علی نے جنگ کی. یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پھر نیا جھوٹ بولیں گے، یہ بولیں گے وہ بولیں گے. اب یہ ساری جو بیچاری نے کہانی پڑھی ہے، اس بیچارے کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اصل میں وصیت تھی کیا. ادھر عثمان کی وصیت ہے وہ چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں. مزے کی بات یہ لوگ میں صحابہ سارے اس کے ساتھ ہیں. وہ وہاں پر حضرت عثمان خود بھی جا رہے ہیں، بیوی کو بھی مروایا اور بے حرمتی بھی کروائی. یہاں پر لوگ بھی ساتھ نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں تھے کہاں تھے، یہی تو ہم پوچھ رہے ہیں. خود نہج البلاغہ پڑھ لو. امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے ساتھ اگر اس وقت، روضۃ الکافی میں روایت ہے کہ اگر حمزہ اور جعفر زندہ ہوتے تو میں ان لوگوں کو بتاتا. یعنی میرے پاس کون تھے؟ عقیل. وہ کوئی جنگی فرد نہیں تھا، کہ عقیل تھا. اور کون تھے؟ آپ مجھے بتا دینا کہ یہ بڑے جنگجو افراد موجود تھے بنو ہاشم میں. امام حسن حسین کی تو عمریں کم تھی، تو آپ مجھے بتا دو کہ بھئی اتنے بنو ہاشم تھے. مولا علیہ السلام کے بعد افرادی قوت ثابت کر دو تھے، پھر انہوں نے جنگ نہیں کی اور انہوں نے دفاع نہیں کیا. پھر تو آپ کی بات لوجک بھی رکھتی ہے، ورنہ آپ کی بات میں کوئی لوجک نہیں ہے. اور باقی میں نے آپ سے کافی سارے سوالات کیے ہیں، امید کرتا ہوں میرے ان سوالوں کے جواب دو گی. اور جھوٹ کون بول رہا ہے وہ میں نے آپ کی کتابوں سے دکھا دیا. اسلام کا دشمن کون ہے آپ کی کتابوں سے دکھا دیا. صحابہ نے کیا کیا حرکتیں کی آپ کی کتابوں سے دکھا دیا. وہ تو ابھی فقط میں نے نارمل چیزیں دکھائی ہیں. یہ کہہ رہی ہے کہ صحابہ کے اوپر یہ تان کرتے ہیں، وہ میں جب صحابہ کے اوپر تان آپ کی کتابوں سے کھولوں گا، وہ تو ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ ابھی تو بہت چلے گی آگے، باتیں چلیں گی، ابھی ہمارے بھی چلیں گی. آپ تھوڑی سی اسٹڈی کر لیں، مطالعہ کر لیں، میرے چینل کو وزٹ کریں، وہاں پر دیکھیں کہ ہم نے صحابہ کے حوالے سے کیا کیا بیان کیا ہے اور ان موضوعات پہ کیا کیا بیان کیا. پھر آپ اپنا اچھے سے ہوم ورک کر کے نا پھر ہمارے سامنے آئے. چونکہ آپ کے بڑے بڑے مولوی بھی ہمارے سامنے جب بھی بیٹھے رسوا ہوئے ہیں اور اب مزید بیٹھنے کی ان میں جرت نہیں ہے. اب وہ ایک خاتون کا سہارا لیا. اور لطف کی بات یہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ علی والوں کے مقابلے میں صحابہ نے ہمیشہ ایک خاتون کا سہارا لیا ہے. ہاں کیا کہنے. میں جملہ ممبر پہ کہتا لیکن میں نے آپ کے لیے یہیں پہ کہہ دیا کہ مولا علیہ السلام کے مقابلے میں صحابہ نے کیا کیا. ورنہ عثمان کے خون سے عائشہ کا کوئی تعلق نہیں تھا، عائشہ کو ڈھال بنا کر میدان میں لے کر آئے. لیکن پھر بھی جو حال ادھر ہوا تھا نا وہ یہاں پر بھی ہوگا. تاریخ خود کو دہرائے گی. اب یہ مولوی چاہے خواتین کو آگے کریں چاہے بچوں کو، ابھی کوئی بچوں کو بھی آگے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کے مقدر میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے رسوائی اور دلالت. جو جمل میں بھی اٹھانی پڑے تھی وہ آج بھی اٹھانی پڑے گی. تو لہٰذا آج کی جنگ جمل دوبارہ اپنے آپ کو دہرائے گی. یہاں پر امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، وہاں پر عائشہ کے ماننے والے، یعنی بالکل وہی، سبحان اللہ، یعنی وہی سین دوبارہ سے ہوگا اور وہی معاملات ہوں گے. اور آپ کے ساتھ پھر جو ہوگا وہ سوشل میڈیا پوری دیکھے گی. اور انشاءاللہ آپ اب مقاومت کرنا، ڈٹ کر ہمارے سامنے کھڑی ہونا، جرأت کرنا، حضرت عائشہ والے کام نہیں کرنا انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.